جی دوستو، اس وقت جو بھی صورتحال ہے غزہ میں اور فلسطینیوں کے جو حالات ہیں 7 اکتوبر کے بعد ہم سب جانتے ہی ہیں۔ تقریباً 40,000 سے زائد لوگ شہید ہو گئے ہیں اور 1 لاکھ کے قریب لوگ زخمی ہیں اور لاکھوں کے قریب جو ہیں لوگ ڈسپلیسڈ ہیں۔ غزہ کا حال یہ ہے کہ وہ ایک قبرستان کی مانند ہے۔ سارا 70 سے 80% انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے۔ کوئی حکومت نہیں ہے، جو پہلے حماس کے کنٹرول میں تھا علاقہ اس طرح اب کوئی سویلین انفراسٹرکچر ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو مختصراً یہ کہ جو 7 اکتوبر کے بعد کی صورتحال ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تنقیدی جائزہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ 7 اکتوبر کو جو ہوا آبویسلی حماس نے کچھ کیلکولیٹ کر کے ہی وہ ایکشن لیا ہوگا، جس کے نتیجے میں 1200 اسرائیلی یا کچھ اور غیر ملکی لوگ بھی تھے وہ مارے گئے۔ تو کیا آبجیکٹیوز تھے؟ کیا حماس وہ آبجیکٹیوز اچیو کر پایا؟ اور اس وقت صورتحال کیا ہے؟ کس طرح ہم دیکھ رہے ہیں آگے جو بھی حالات ہونے والے ہیں؟ اگر حماس کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ابراہیم ایکارڈز ہو رہے تھے، خلیجی ممالک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات انہوں نے قائم کیے، سعودی عرب بھی اسی جانب رواں دواں تھا، تو اگر آبجیکٹیو یہ تھا کہ ابراہیم ایکارڈز کو اسکٹل کیا جائے تاکہ سعودی عربیہ بھی اس میں شامل نہ ہو، اور پھر فلسطین کے معاملے کو جو پیچھے جا رہا تھا اس پہ کوئی توجہ لوگوں کی نہیں تھی، اس کو دوبارہ انٹرنیشنل ہورائزن پہ لایا جائے، اور یہ بھی ہے کہ اسرائیل 2 ریاستی جو سلوشن ہے اس سے بھی پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اوسلو ایکارڈز اگر ہوئے 90s میں، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2 ریاستی جو سلوشن تھا اس سے بات ہو رہی تھی، بٹ پچھلے کچھ عرصے سے اسرائیل جو ہے اس سے بیک ٹریک کر رہا تھا، اور خلیجی ممالک بھی کسی حد تک کہہ لیجئے کہ وہ بھی اسی راستے پہ تھے، وہ بھی فلسطین کی بات نہیں کر رہے تھے اور اسرائیل کے ساتھ یکے بعد دیگرے سفارتی تعلقات قائم ہو رہے تھے، اس کو تسلیم کر رہے تھے۔ تو اگر صرف یہی تھا غزہ حماس کا جو 7 اکتوبر کے حملے کی اگر آبجیکٹیو یہی تھا، تو کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کامیابی ضرور ہوئی ہے، کیونکہ جو پبلک اوپینین ہے گو کہ ہم جانتے ہیں کہ جو حکومتی سطح پہ سپورٹ ہے وہ شاید اتنی زیادہ نہ ہو، لیکن عوام عرب ممالک میں ہوں یا پھر دنیا کے کسی حصے میں، خاص طور پہ یورپ میں، یو کے میں، ایون یو ایس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سول سوسائٹی کی جانب سے ری ایکشن آیا جب اسرائیل نے اپنے تمام مظالم کی حد کر دی، اور جس طریقے سے بمباری انہوں نے کی غزہ میں جا کر، جس طریقے سے ہسپتالوں کو گرایا، اسکولوں کو ٹارگٹ کیا، اور بے معصوم بچوں کو، اور جس طرح بچوں کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ شہید ہونے والوں میں جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ بچے ہی ہیں، معصوم بچے، خواتین۔ تو مختصراً یہ ہے کہ عوام تو ہر ملک میں ہی انہوں نے آواز اٹھائی، لیکن اب جو یہ معاملہ توالت پکڑتا جا رہا ہے، اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ حماس شاید وہ اپنے آبجیکٹیوز اچیو نہ کر پائے، کیونکہ ایک طرف تو اسماعیل ہانیہ کو بھی شہید کر دیا گیا، اس پہ بھی کوئی ری ایکشن، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک میجرڈ رسپانس آئے گا، اور شاید ایران کی جانب سے بھی نہ ہو، وہ حزب اللہ یا ہوتیز یا ان آرگنائزیشن کی جانب سے کوئی آ جائے۔ وجوہات دیکھیے بڑی کلیئر ہیں۔ ایک تو حماس نے شاید یہ مس کیلکولیٹ کیا کہ پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ مسلمانوں کا بھی ری ایکشن ٹھیک ہے، او آئی سی کا ایکسٹراڈینری سیشن بھی ہو گیا سعودی عرب میں، اور بڑا کنڈیم بھی انہوں نے سب کچھ کیا، لیکن اس کے بعد پھر آئی سی جے نے بھی اپنی ایڈوائزری آکوپیشن کے خلاف دے دی، آئی سی سی بھی ابھی وارنٹ ایشو کرنا چاہ رہا ہے لیکن ابھی تک ہوئے نہیں بن نتنیاہو کے خلاف۔ گو کہ ایک انٹرنیشنل ہوا تو بنی فلسطین کے معاملے میں، اور بار بار 2 ریاستی فارمولے کی بات بھی کی گئی، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ حکومتیں جو اسلامی دنیا ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے،
اور اسی وجہ سے شاید اس طرح ہمیں وہ آفیشیل رسپانس نظر نہیں آتا جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر ایک اور بڑا معاملہ یہ ہے کہ عرب دنیا ایران کو اپنے لیے بڑا خطرہ تصور کرتی ہے، لہٰذا کہ اسرائیل کو دیکھیں نا کس طرح ڈائنامکس تبدیل ہو گئے ہیں۔ ایران کا نیوکلیئر پروگرام، پھر اس کا جو انفلوئنس ہے مڈل ایسٹ میں، خاص طور پہ لیبنان میں اگر آپ دیکھیے حسن نصر اللہ، حماس کو دیکھ لیجیے آپ، ہوتیز، اور پھر عراق اور شام میں بھی ایران کی فنڈڈ کی ہوئی آرگنائزیشنز ہیں۔ تو ایران کا جو انفلوئنس ہے وہ یہ جو ہماری بادشاہتیں ہیں یا آپ کہہ لیجئے کہ اتھارٹیرین ریجیمز ہیں مڈل ایسٹ میں مسلمان دنیا کی، وہ ایران کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتی ہیں۔ کیونکہ کچھ ممالک میں تو اگر آپ دیکھیے تو بحرین میں میجورٹی جو ہے پاپولیشن کی وہ شیعہ ہے، لیکن حکومت ان کی سنی رول کر رہے ہیں، تو ان کو، اور پھر کافی علاقوں میں شیعہ کمیونٹی کافی زیادہ ہے۔ تو ان تمام ممالک کو یہ خطرہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ اس جیسا انقلاب ان ممالک میں بھی آ جائے، تو اس طرح جو اس کا نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے بارے میں بہت کنسرنز ہیں خلیجی ممالک میں، خاص طور پر باقی ویسٹرن دنیا میں تو ہیں ہی ہیں، اسرائیل میں بھی ہیں، لیکن یہ ممالک سعودی عرب خاص طور پہ بڑا کنسرن رہتا ہے۔ اور یہ بھی ایک فیئر ہے کہ اگر ایران نے نیوکلیئر پاور جو ہے بن گیا تو پھر سعودی عرب بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ تو ایک تو یہ وجہ بنی کہ ایران سے زیادہ خوف زدہ ہیں یہ مسلم ممالک، تو وہ چاہتے ہیں کہ حماس ختم بھی ہو جائے، حزب اللہ بھی ختم ہو جائے، اس طرح ہمیں وہ رسپانس نظر نہیں آیا ان کی جانب سے۔ دوسری جو اہم وجہ ہے وہ فلسطینیوں کے اندر تقسیم ہے، وہ منقسم ہیں، ایک طرف فلسطینین اتھارٹی ہے جو کہ ویسٹ بینک پہ ان کا رول ہے، اور دوسری طرف غزہ ہے جہاں حماس ہے، تو ان کے آپس میں بھی اختلافات ہیں، کیونکہ حماس نے تو ابھی تک 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات ہی نہیں کی۔ وہ تو کہتے ہیں کہ جی سارا علاقہ قانونی اعتبار سے وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اب بات بہت آگے نکل گئی ہے، ہم 1917 میں یا 1948 میں نہیں بیٹھے ہوئے، یہ 2024 کا سال ہے۔ تو اگر فلسطینی بھی یکجا ہو جاتے، ہمیں نظر نہیں آیا مغربی کنارے میں اس طرح احتجاج ہوئے ہوں، یا پھر جو اسرائیلی عرب اسرائیلی ہیں ان کی جانب سے، جو اسرائیل کے شہری ہیں ان کی جانب سے ہمیں کوئی رسپانس خاص نظر نہیں آیا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ حماس نے، اگر انہوں نے مشورے سے کیا تھا ایران کے، اپنے طور پہ کیا تھا، اس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن حماس نے مس کیلکولیٹ کیا، اور جس طرح میں صورتحال کو دیکھ رہا ہوں یہ ہے کہ کوئی مجھے خاص امید نظر نہیں آتی، اور لگتا یہی ہے کہ اسرائیل وہ کہ اس قسم کی جو تحریکیں ہیں وہ دم نہیں توڑتی، جاری رہیں گی، تو پیس آنا مشکل لگتا ہے، اور 2 اسٹیٹ سلوشن کی جانب بھی اس وقت بہت مشکل لگ رہا ہے کہ اسرائیل کی جو فار رائٹ ہیں، جو زائنسٹ ہیں، وہ واپس آئیں اس فارمولے کی جانب۔ اور اب ویسے بھی امریکہ میں انتخابات ہو رہے ہیں، ٹرمپ جیت جائیں گے تو اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی، کیملا ہیرس سے بھی ہمیں کوئی اتنی امید نہیں ہے، تو سیز فائر بھی کرنا بہت مشکل ہو گیا، اور اسرائیلی اس وقت تیار نہیں ہے سیز فائر کے لیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ حماس کی جو ہم نے 70-80% کمر توڑ دی ہے، تو ہم اس کو اب یہی موقع ہے کہ اس کو بالکل جو انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کیا جائے، لیکن وہ بھی ممکن نہیں ہے، حماس ایک ریالٹی ہے۔ لیکن آگے کچھ حالات اچھے نظر نہیں آتے، یہ نظر نہیں آتا کہ کچھ دوبارہ مذاکرات فلسطینی ریاست کو بنانے کے لیے ہونے جائیں گے، وہ مجھے اب ایک ڈسٹنٹ ڈریم لگ رہی ہے۔ آپ سب کا شکریہ۔